اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مقام رکھا ہے عورت کا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ عورت کو اگر اتنا مقام ملا ہے تو وہ حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اب ہمیں اور عورتوں کو، اب دیکھو ہمارے بارے میں تو ہر جمعے میں بات ہوتی رہتی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہونا چاہیے کہ خواتین کے بارے میں بھی کوئی بات ہو، تاکہ ہم لوگ یہاں سنیں اور ان کو جا کر بتائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عورتوں کا بہت مقام رکھا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے مکے کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کیونکہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں تو ان میں کیا کرتے مکے والے، جب مخصوص ایام ہوتے تھے ان کے مہینے میں تو ان کو کہیں دور چھوڑ کر آ جاتے تھے، کہیں دور چھوڑ کر ان کو آ جاتے تھے۔ جب تک وہ مخصوص ایام چلتے تھے ان کا ہاتھ کا پانی بھی کوئی پینا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ عورتوں کا مقام تھا۔ اور اس کے بعد جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کو 2 سال کے واسطے کہیں باہر چھوڑ دیتے تھے، اپنے قبیلے سے، بستی سے باہر چھوڑ دیتے 2 سال تک، اور اس کو کوئی کھانا پینا کچھ نہیں، اپنے جنگلوں میں پھرتے رہو، جو ملے اس کو کھا لو۔ اگر 2 سال تک، کہاں 2 سال تک زندہ رہتی تھی، 2 سال کے اندر مر جاتی تھی، لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت 2 سال کے بعد تک زندہ رہتی تھی تو اس کو منحوس سمجھتے تھے اور اس کو اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ یہ عورتوں کا یہ حال تھا اس زمانے میں۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نبی بنے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی 4 حیثیتیں رکھی، عورتوں کی 4 حیثیت رکھی۔ اور یہ جو 4 حیثیت ہیں یہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مذہب کا تعارف کریں، کسی بھی مذہب کو پڑھ لیں، آپ کسی بھی مذہب میں کہیں چلے جائیں اپنی دنیا کے اندر، کہ جو حیثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی رکھی ہے وہ کسی نے بھی اپنے مذہب میں ایسی حیثیت نہ رکھی اور نہ کسی کی ہے۔ پہلی حیثیت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی شادی کرتا ہے اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی ہونے سے پہلے اس کا ایمان آدھا رہتا ہے، جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہاری بیوی آئے گی تو تمہاری بیوی کے آنے سے تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے، یعنی اس سے پہلے آدمی کا ایمان بھی مکمل نہیں تھا۔ اب کیوں ایمان مکمل ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ اب شادی ہو گئی، یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، یہ آدمی گناہوں سے بچے گا، اور جو باہر کی جتنے خرافات چل رہے ہیں ان خرافات سے بچے گا، تو اب اس کا ایمان مکمل ہو چکا ہے۔ تو ایک وہ عورت جس نے ہمارے گھر میں آ کر ہمارے ایمان کو مکمل کیا ہے، تو یہ حیثیت کس نے رکھی ہے؟ یہ ہمارے حضور نے حیثیت رکھی ہے۔ اور دوسرے جو حیثیت رکھی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، بہن ہے تو تمہاری عزت ہے، بیٹی ہے تو تمہاری آبرو ہے، تمہارا اس پر حق ہے بیٹی کا، کہ بیٹی کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو کھانا کھلانا، اس کو گھر میں رکھنا ہے، تمہارا حق ہے، تمہاری عزت ہے۔ اور جو چوتھی حیثیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی وہ تو بڑی کمال کی ہے، کہ اگر کوئی ولی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، چاہے قرآن کا حافظ ہے، مولانا ہے، مفتی ہے، کوئی بھی ہے، تو ہر آدمی، ہر ولی، ہر قطب ابدال جنت کی تلاش میں رہتا کہ کسی طرح مجھے جنت مل جائے، کسی طرح مجھے جنت مل جائے۔ اب جنت کہاں ہے؟ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جنت کو اگر تلاش کرنا ہے، کوئی کتنا بڑا متقی ہو، پرہیزگار ہو، کتنا ہی بڑا اللہ والا ہو، کچھ بھی کرنے والا ہو، اگر اس کو جنتی بننا ہے، جنت کو تلاش کرنا ہے تو ماں کے خدمت کرنی پڑے گی، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ تو عورت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حیثیتیں بتا دی، اس کو ماں بنایا تو کیا عزت ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آج ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 4 حیثیتیں دی، اور یہ حیثیتیں جو ہیں وہ اسلام سے پہلے نہیں تھی۔ اب اسلام ملنے کے بعد جب عورت کو یہ مقام ملا ہے، ایک عورت جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے، اگر وہ ایک عورت بازاروں میں بنا پردے کے پھرتی تو کیا گناہ ہوگا؟